رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کا ایک اور بہت مزیدار لغوی معجزہ، اس کی مثال۔ اب آپ کو دو آیات دکھاتا ہوں۔ ایک سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 2 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی نیچے بھیجا ہے، قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ اب یہ سورہ نمبر 12 ہے، اس سے بالکل ملتی جلتی آیت آپ کو ملے گی سورہ نمبر 43 نمبر میں، آیت نمبر 3۔ وہ بالکل تقریباً یہ الفاظ ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ آپ دیکھیں انا جعلناہ، بجائے انزلنا کے بجائے یہاں پہ کہا انزلناہ، یہاں پہ کہا جعلناہ، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ باقی بالکل ویسی کی ویسی آیت ہے، جس کا مطلب جعلنا کا مطلب ہے بنایا۔ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا، بجائے یہ کہنے کے کہ نیچے بھیجا، ہم نے کہا بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اب فرق یہ کیوں ہے؟ سورہ یوسف میں یہ کیوں کہا کہ ہم نے اسے ہم نے عربی قرآن کو نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، جبکہ سورہ زخرف میں کہا ہم نے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ویسے تو آپ سورہ یوسف میں بنایا بھی کہہ سکتے تھے، سورہ زخرف میں بھیجا بھی کہہ سکتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے بنایا ہے عربی میں اور اسے بھیجا ہے عربی میں، دونوں جملے ویسے تو صحیح ہیں، ایک دوسرے سے آپ ان کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اب میں آپ کو اس کی خوبصورتی دکھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن کا کلام ایک ایک لفظ کیسے چن کے اپنی جگہ رکھا گیا۔ سورہ یوسف میں جہاں کہا گیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی قرآن تاکہ تم سمجھ سکو، یہاں پہ سیاق و سباق کے اندر نازل کرنا، نیچے بھیجنا، کوئی خبر دینے کی بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی خبر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت نمبر 3 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ وحی کا ذکر ہے۔ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ ریولیشن، بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں تو خبر دے رہا ہے، تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا کہ وہی تم پر بھیجی تاکہ تم سے تمہاری غفلت ہٹے، تم پر وہی آئے۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی خبر دینے کا ایک طریقہ بتایا، کیا؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کریں۔ یہاں پہ خواب دیکھنے کی بات ہے، خبر دینے کی۔ یہ خبر دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ یہاں پہ خبر دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور یہاں پہ لہٰذا مناسب تھا کہ اللہ کہتے ہیں قرآن نازل کیا ہے تاکہ تمہاری غفلت ہٹ جائے، تمہیں پتہ چل جائے۔ لیکن سورہ زخرف میں مناسب نہ تھا کہا جاتا کہ بھیجا ہے نیچے، تمہاری تک پہنچ گئی یہ کتاب، نہیں صرف کہا بنایا ہے، یہ نہیں کہا تمہاری طرف بھیج بھی دیا ہے۔ یہاں پہ تو خبر مل رہی ہے نا، بھیج دیا، یہاں پہ کہا نہیں بھیجا نہیں، یہاں پہ بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگلی آیات میں دیکھیں بات اس کتاب قرآن کی نہیں ہو رہی جو نیچے بھیجا ہے، جو اسی قرآن کی ہو رہی جو اوپر ہے لوح محفوظ میں، کہا اور در حقیقت یہ الکتاب میں ثبت ہے، لوح محفوظ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز، اس کے مرتبہ دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی بھیجنا تو نیچے آنے کو کہتے ہیں نا، یہاں قرآن کا اونچا مرتبہ بتایا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ یہ مناسب نہ تھا کہا جاتا اسے بھیجا ہے نیچے، بلکہ اس کا بلند مرتبہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے یہ کہ تمہاری طرف بھیج دیا ہے، تمہاری طرف پیغام آ گیا ہے، اس سے مناسبت نہیں رکھتی تھی اگلی آیت، کیونکہ اگلی آیت تو بلکہ کہہ رہی ہے تم سے ہٹا دیا کلام کو۔ اگلی آیت نمبر 5 کہتی ہے اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ سبحان اللہ، الٹ بات ہو رہی ہے کہ نہیں بھیجنا ہی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ سبحان اللہ، یہاں پہ الٹ بات ہو رہی ہے کہ ہم بھیجنا ہی چھوڑ دیں۔ جس سے یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا ہے بنایا ہے، اور یہاں پہ زیادہ مناسب تھا جہاں نیچے بھیجا گیا ہے، بتایا گیا وحی کی گئی ہے یا خواب میں دیکھا ہے، زیادہ مناسب تھا کہا جاتا ہے ہم تمہاری طرف نازل کیا۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا دیکھیں باریک سا فرق ہے۔ صرف ان دو آیت میں ایک ہی فرق ہے لفظ کا، انزلنا اور جعلنا کا، لیکن ہر لفظ اپنے سیاق و سباق میں بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔